اهدنا الصراط المستقيم. یہ ہمیں سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس لیے کہ تصوف یہی اصل وہ چیز ہے جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. چونکہ اس وقت وقت کوتا ہے، صرف 25 منٹ کے ٹائم ہے، تو اس میں تفصیلی بیان تو اس کا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہو جائے گا کہ اس کی ابتدا ہو جائے گی اور انشاءاللہ آئندہ پھر پروگرامات کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کرتے رہیں گے تاکہ ساتھی اس کے اصل اور تاریخ سے اچھی طرح واقف ہو جائے. ہمارے یہاں کچھ اصطلاحیں موجود ہے، مشہور ہے، خاص طور پر علماء کے درمیان. ان اصطلاحوں میں سے ایک ہے علم الکلام اور دوسرا ہے منطق، اور سب سے زیادہ مشہور اور قدیم جو ہے وہ ہے فلسفہ. یہ تینوں چیزیں اسے تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی چیزیں نہیں ہیں. اس کو قراردادی علوم کہتے ہیں. اسلامی علم جو ہے وہ صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی. اور علماء نے اس کا جواز یہ پیدا کیا ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر اگر ہم فلسفہ سیکھتے ہیں، علم الکلام سیکھتے ہیں یا منطق سیکھتے ہیں تو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے مخالفین کا مقابلہ کرنا، الہادیوں کا مقابلہ کرنا، بے دین لوگوں کا مقابلہ کرنا. بظاہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے، اگر حقیقت بھی یہ ہو تو. فلسفے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس امت کے اندر اس کی ایجاد نہیں ہوئی، بلکہ قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 350-400 سال قبل، یعنی 3.5-4 صدیاں قبل ایک شخص تھا جس کا نام سقراط تھا. فلسفے کی اصل بنیاد جو ہے وہ عقل کے اوپر ہے، یعنی کسی بھی چیز کے اوپر آپ اپنے عقل سے سوچتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ اس کی حقیقت تک میں پہنچ جاؤ. تو سقراط جو ہے اس سے یہ چیز مشہور ہو گئی فلسفہ، اگرچہ پہلے بھی تھی یہ الہادی قوتیں. سقراط کے بعد پھر اس کا شاگرد آیا جو بہت مشہور ہے افلاطون کے نام سے، اور پھر اس کا شاگرد آیا ارسطو.
افلاطون کے بعد اس فلسفے نے بہت زیادہ ترقی کی، مشہور ہو گیا یہ علم، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو علمی لحاظ سے بڑے مضبوط تھے۔ اور اس کے بعد ہی جب آہستہ آہستہ یہ علم آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک طرف اسلامی فلسفہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سائنس ہو جاتی ہے، اور یہی فلسفہ پھر آگے بڑھ کے جو ہے وہ تصوف کے نام کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر ہم سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ لیکن اس کا انجام جو ہوتا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو جو شخص اللہ کے کتاب وحی کو چھوڑ کر یہ سمجھے کہ میں اپنے عقل سے تمام چیزوں کو سمجھ لوں گا اور تہ تک پہنچ جاؤں گا، تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص پاگل ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے سقراط کے بارے میں بھی آتا ہے، جو افلاطون کے استاد تھے، کہ اس نے پھر کیا کیا، آخر کے اندر زہر کا پیالہ پی لیا۔ پھر یہی افلاطون اور ارسطو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سکندر اعظم کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا اور آدھی دنیا پہ اس نے حکومت کی ہے۔ اس نے سنا کہ ایسا ایک شخص ہے اور اس قسم کی وہ باتیں کرتا ہے، فلسفیانہ باتیں۔ تو کہا کہ بھائی اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے کہے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ واقعی سمجھدار ہے، اس کے پاس علم ہے، جس طرح دنیا کہہ رہی ہے کہ بڑا سمجھدار ہے، یا ویسے ہی کوئی جھوٹی بات لوگوں نے مشہور کی۔ جب اس سے کہا گیا فلسفی صاحب سے کہ بادشاہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، تو اس نے کہا بھائی میں ایک ملنگ آدمی ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، غریب، مجھے کتابوں کے علاوہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، علم کے علاوہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، بادشاہ مجھ سے کیوں ملاقات کرتا ہے اور میں کیوں جاؤں وہاں؟ بادشاہ سے کہا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گئے اور اس سے ملاقات کی، کچھ سوالات کیے، ان سوالات کے اس نے صحیح جوابات دیے، وہ سمجھ گئے کہ واقعی علم تو ہے اس کے پاس، اور پھر اس کو اس نے اپنا استاد مان کے اس سے مشورے اور اس سے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملا دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فتوحات کرتے کرتے ایران تک یہ آ گئے۔ یہ فلسفہ، اسی فلسفے نے آگے جا کے جو پھر شکل و صورت اختیار کی ہے، نصرانیوں کے اندر بھی، ہندوؤں کے اندر بھی، ہمارے یہاں بھی۔ اور سائنس کے اندر بھی۔ فلسفی جب سائنس میں گیا تو اس نے نتیجہ یہ نکالا، کیونکہ یہ اکثر وجود سے بحث کرتے ہیں کہ یہ سٹین ہے تو سٹین اصل نہیں ہے، اس کی اصل کیا ہے، پھر اس کی اصل کیا ہے، پھر اس کی اصل کیا ہے، یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب وجود پہ غور کیا تو جاتے جاتے
یہ اس نتیجے پہ سائنس پہنچی ہے کہ سب سے پہلے چیز وہ مادہ ہے، ایٹم ہے، اور ایٹم ہی ایسی چیز ہے جس کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ کائنات وجود کے اندر آئی۔ لیکن جو مذہبی لوگ تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے تو اللہ کے ساتھ اور چیزیں بھی تھی، اور وہ چیزیں کیا تھی؟ انہوں نے پھر تثلیث کا عقیدہ اپنایا کہ ایک اللہ ہے، دوسرا روح ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ مادہ ہے۔ کسی نے دو چیزوں کا عقیدہ بنا دیا کہ اللہ ہے اور روح ہے۔ بہرحال یہ عقائد دنیا کے اندر اسی طریقے سے لوگ غور کرتے رہے اور چلتے رہے اور سوچتے رہے۔ قرآن مجید نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے آیت سے تلاوت کی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی ہے اللہ کے لیے، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین کے اندر ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ وہی ہے، یہ ملک اس کی ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ کرنا مردہ کرنا یہ اس کی صفت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے۔ هو الاول، وہ اول ہے، والآخر، وہ آخر ہے، والظاہر، وہ ظاہر ہے، والباطن، اور وہ باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے 6 ایام کے اندر، پھر اس نے استوا کیا ہے عرش کے اوپر۔ اب اس کی تفسیر کہ 6 ایام کے اندر اللہ نے ہر چیز بیان کی ہے۔ حامیم سجدہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کہو کیا تم انکار کرتے ہو اس ہستی کا جس نے زمین کو 2 یوم کے اندر، ایام کے اندر پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور تم اس کے ساتھ دوسرے ند اور شریک بناتے ہو، اس کے ہم پلہ اور اس کے ہم برابر بناتے ہو۔ ذالک رب العالمین، یہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اور ان کا پالنے والا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور زمین بنانے کے بعد اللہ نے اوپر سے اس پر جو ہے پہاڑ رکھ دیے ہیں۔ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اب اس زمین کو 2 یوم کے اندر، پھر 2 یوم کے اندر، ایام کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں، قوتیں ہیں، وہ ساری پیدا کری، مخلوق کے استعمال کے لیے جو جو چیزیں تھیں، اور اس کا اندازہ کیا اللہ کہ کیا چیز کس مخلوق کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا یہ 4 دن ہو گئے، سواء للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے یہ پورا جواب ہے۔
ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور اس کے بعد اس نے ارادہ کیا آسمان کے طرف، اور اس وقت یہ آسمان جو تھا یہ دھوئے کی شکل میں تھا۔ سورۃ انبیاء کے اندر آتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین ان دونوں نے منہ دیا ہوا تھا، جڑے ہوئے تھے، ان دونوں کو اللہ نے الگ کیا پہلے۔ پھر سورۃ ہود کے اندر آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْأَرْضِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش جو تھا وہ پانی کے اوپر تھا، تو نیچے پانی اور اوپر دعا باپ، بس کائنات میں کوئی چیز نہیں، زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، اس کی ہر چیز کو بنا دیا۔ هو الاول، وہ اول ہے۔ اب انسان سوچے، یہاں تک سوچے کہ اللہ نے یہ کائنات کیسی بنائی ہے۔ آپ کو قرآن بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، آپ غور و فکر کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون ما خلق السماوات والارض۔ میں نکال لیتا ہوں آیات۔ سورۃ آل عمران کے آخر کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ یہ مومنین کی صفت ہے۔ پہلے اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر نشانیاں ہیں، دن اور رات کے آنے جانے کے اندر اللہ فرماتا ہے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اولو الالباب کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ یہ اولو الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پہ لیٹے ہوئے ہر حالت کے اندر تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ کس چیز کے اندر؟ فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی تخلیق کے اندر۔ اور پھر یہ چیخ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، یہ جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے یہ عبث نہیں ہے، تو ہر کمی اور عیب سے پاک ہے، تو ہر نقصان سے پاک ہے، تو ہر شریک سے پاک ہے، بس ہمیں آگے جہنم سے بچا لے۔ دیکھیں ایک ایمان والا جس کو قرآن اولو الالباب، لب والے لوگ اللہ کہتا ہے، عقل والے لوگ، وہ تخلیق آسمان اور زمین، اپنی تخلیق، اشیاء کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اندر وفی کل شیء آیۃ، ان تمام چیزوں کے اندر نشانی ہے، اور یہ نشانیاں جو ہے یہ اللہ رب العزت کے تدل انہ واحد، اس بات کے اوپر یہ دلالت کرتی ہے کہ انہ واحد، وہ اللہ ایک۔ اگر آپ کے غور و نتیجے کا، آپ کے غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر میں جا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے اور وہ اللہ ہے، تو یہ تو ہدایت ہے، یہ وحی ہے۔ اس کا نام قرآن مومن رکھتا ہے، مسلم رکھتا ہے۔ لیکن آگے اگر آپ بڑھ کے کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ، جس طرح سائنس آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ نہیں الیاذ باللہ اللہ بھی کوئی چیز نہیں، اصل چیز وہ مادہ ہے، جس سے یہ چاری چیزیں بس اتفاق تھا، دھماکہ ہوا اور اس سے وجود میں آ گئی۔ یا پھر یہی سلسلہ جو تصوف کا فلسفے کا ہے آگے چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کا دور، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے تو وہاں دیکھے جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اصلاح فرمائی وحی کے ذریعے، کچھ لوگ ایمان